بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور نامزد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے لندن میں شیری رحمان، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی ٹیوٹر ہیں، نوید قمر اور قمر الزمان قاہرہ کے ہمراہ ملاقات کر لی ہے۔ یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری، جن کو وزیر خارجہ نامزد کیا گیا تھا، انہوں نے حلف اٹھانے سے گریز کیا اور لندن جانا ضروری سمجھا، کیونکہ شہباز شریف کی کابینہ میں بلاول بھٹو زرداری کا بطور وزیر خارجہ آنا ایک لحاظ سے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو قبول نہیں تھا، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بھٹو خاندان کا یہ شخص ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ایک بار پھر ان قوتوں کے زیر تحت ہو گیا ہے کہ جن کے ساتھ سال اور سال سے پیپلز پارٹی کے درمیان ایک تنازع چلا آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس سے قبل کہ اب بات کو آگے بڑھائیں، میں نے آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین کرام، بلاول بھٹو زرداری کا لندن جانا جو ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا عمل ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ آصف علی زرداری نے ایک تاش کی بازی لگائی، تاش کے پتے لگائے اور انہوں نے چاروں شانے چت عمران خان کو حکومت سے نکلوا دیا۔ اس کام میں بڑی حد تک عمران خان کو باہر نکلوانے میں جناب آصف علی رول ہے، اور پھر اس کی انہوں نے قیمت وصول کرنی اب شروع کی ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کو تو وزیر اعظم بنا دیا، لیکن ان کی نظریں خود ایوان صدر پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ 290 آدمی تمہارے پاس ہیں، ہم یہ 20-22 آدمی پورے کر کے عارف علوی صاحب کی چھٹی کرا سکتے ہیں، لیکن عارف علوی صاحب چلے جائیں تو پھر کس کو صدر بنایا جائے؟ اس کے لیے وہ خود امیدوار ہیں، لیکن یہ اکیلے امیدوار نہیں ہیں۔ اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ جو نواز شریف کے بہت قریب ہیں، اور نواز شریف جن کی بہت زیادہ عزت بھی کرتا ہے، اور وہ پالیٹکس میں ان کا بڑا وائٹل رول بھی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی امیدوار ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ مولانا فضل الرحمان کو اگلا صدر ہونا چاہیے یا آصف علی زرداری کو، یہ نواز شریف کے پاس ویٹو پاور ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری کو صدارت دینے کے حق میں میاں نواز شریف نہیں ہوں گے۔ ہاں، البتہ اگر مولانا فضل الرحمان خود دستبردار ہو جائیں تو وہ ان کو صدارت بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن یہ سب چیزیں عارضی نہیں ہیں کہ اب یہ فیصلے ہو جائیں تو اس کے بعد کہ دونوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بائی ہو جائیں اور وہ شیر و شکر ہو جائیں۔ دونوں جماعتوں کے درمیان نظریاتی بعد ہے، لیکن حالات نے، عمران خان کی مخالفت نے دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ اب مزید عرصہ آگے چلنے کے لیے آصف علی زرداری کا یہ پیغام لے کر گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری، ایک تو ہمیں صدارت دے دیں۔ بات یہی نہیں ختم ہوتی، وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چیئرمین سینٹ بھی ہمیں دے دیں۔
اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہوتے آگے. وہ کہتے ہیں پھر ہمیں گورنر پنجاب بھی دے دیں. اور چوتھا ان کا مطالبہ مجھے معلوم ہوا یہ کہ ہمیں پنجاب سے 10 کے لگ بھگ نشستیں تو دے دیں. اگر نواز شریف اس طرح ہی بانٹتا رہا اسی محبت میں تو پھر ان کے ہاتھ تک کچھ نہیں آئے گا. صرف ایک وزیر اعظم ہی آیا نا, باقی ساری چیزیں ان کو دے دیں گے. سندھ میں گورنر جو ہوگا وہ ایم کیو ایم کا ہوگا. پنجاب میں اگر گورنر لگتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے. اور خیبر پختونخوا میں ہوگا. ابھی تک تو عوامی نیشنل پارٹی نے حکومت جوائن نہیں کی, لیکن میاں افتخار کا نام آ رہا ہے کہ وہ گورنر بننے کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے. شاید وہ کہیں کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوئے, ہم گورنرشپ تو لے لیتے ہیں. اور بلوچستان کا گورنر جو بنانا چاہتے ہیں وہ ہے وہاں باپ کی جماعت برس اقتدار بھی قائم ہے. وہ چاہیں تو وہ کہہ دیں گے ہمارا گورنر ہمارا اپنا آدمی ہونا چاہیے. پر ایک یہ مخلوط حکومت بنی ہے, 11 جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے. خیر عمران خان کی حکومت بھی تقریباً 6-7 جماعتوں پر حکومت تھی, جس میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی شامل ہیں. ایک ایشو تو یہ ہے, اب بھٹو خاندان کے ایک اہم فرد, بھٹو خاندان آپ کہہ لیں, محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحبزادے کہہ لیں, آصف علی زرداری کے سیاسی جانشین کہہ لیں, یہ جا کر لندن یاترا ان کی ہوئی ہے, وہاں ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایک اعلامیہ یہ جاری ہوا ہے کہ سیاسی معاملات میں مشاورت اور مل کر چلنے پر اتفاق رائے ہو. یہ سیاستدان اسی طرح کے بیانات جاری کرتے ہیں, کوئی اصل بات جو ہے وہ باہر نہیں آنے دیتے. اصل بات اب بھی سامنے نہیں آئی ہے, لیکن نہ یہ مطالبات جو ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں. لیکن میری اطلاع کے مطابق 4-5 نشستیں تو پر وہ راضی ہو گئے ہیں میاں نواز شریف پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے. اور اس بات میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوگی, حیرانگی والی بات نہیں ہوگی کہ مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور JUI میں کوئی انتخابی اتحاد بھی ہو جائے. لیکن یہ ساری باتوں میں اسٹیبلشمنٹ کا طرز عمل بھی دیکھنا پڑے گا, وہ کن لوگوں کو شہباز شریف کی حکومت میں دیکھنا چاہتی ہے. محسن داوڑ کو بنایا جا رہا تھا وزیر, لیکن آخری وقت پر ان کو ڈراپ کر دیا گیا. معلوم ہوا ہے کہ ان کا جو طرز عمل ہے محسن داوڑ کا وہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے. ایک طرف وہ چیمپئن بنے پھرتے ہیں آزادی کے اور اس کے سیاسی جدوجہد کے, دوسری طرف وہ تنقید بھی کرتے ہیں اور پھر وزارت بھی چاہتے ہیں کہ بن جائے. ابھی وہ معاملہ لٹک گیا ہے. BNP نے بھی تھوڑا سا کہا کہ ہمیں ابھی انتظار کریں گے, لیکن BNP کی بات تسلیم کر لی جائے گی. چیئرمین سینٹ کا نام مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں, انہوں نے 4-5 سال جلا وطنی میں گزارے ہیں. وہ انہوں نے کوئی جرم نہ کرتے ہوئے ان کو انہوں نے جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا. اب وہ پاکستان آئیں گے, ویسے ساری دنیا کہتی ہے کہ وزیر خزانہ ہونے کے علاوہ بھی ان کی بڑی صلاحیتیں ہیں. اگر ان کو چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے تو یقینی بات یہ ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ میاں نواز شریف ان کو چیئرمین سینٹ بنانا چاہتے ہیں. تو اگر چیئرمین سینٹ بنا لیں, سپیکر تو لے چکی ہے پیپلز پارٹی, اور دیکھیں سپیکر بھی انہوں نے پنجاب سے لیا کہ آصف علی زرداری سندھ سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے, کہ اگر وہ سپیکر سندھ سے لیتے تو پھر صدر سندھ سے ہونا ممکن نہیں تھا. انہوں نے اپنے لیے گنجائش پیدا کی ہے کہ وہ ایک بار پھر مسرت صدارت پر فائز ہو جائے. اب یہ تو سیاست میں لین دین ہوتا ہے, کسی کے حصے میں کچھ آتا ہے, کسی کے حصے میں کچھ آتا ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہولی سولی پورے ملک میں مسلم لیگ نون سیاہ سفید کی مالک ہو جائے. نئے انتخابات ہوں گے, اس کے نتیجے میں اگر
ایک حکومت مضبوط حکومت بن جاتی ہے مسلم لیگ نون کی تو پھر تو فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن اب مجھے مستقبل قریب میں ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش یہ نہیں ہوگی کوئی ایک جماعت جو ہے وہ پوری طرح طاقت کے ساتھ آ جائے اور پھر وہ فیصلے کا ڈکٹیٹ کرنے شروع کر دے۔ بس اسی طرح کی حکومت ہوگی کہ جو مل جل کر چلتی رہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی مانتی ہو اور اسٹیبلشمنٹ ان کی بات بھی مانتی ہو۔ اب ان سب کے لیے ایک ایسا شخص جو عمران خان جس کو کہتے ہیں، وہ اب اقتدار سے محروم ہونے کے بعد بڑے بڑے جلسے تو کر رہے ہیں، ابھی جلسوں کے بعد وہ سول نافرمانی کی کال دینے والے ہیں، آج دیں کل دیں، لیکن وہ کال دیں گے۔ اب شہباز شریف کی صلاحیتوں پر منحصر ہے کہ وہ ان کی سول نافرمانی کی کال کو کس طرح ناکام بناتے ہیں۔ پلاننگ یہ ہے کہ عمران خان نومبر سے پہلے چاہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے دباؤ ڈالا جائے، اور اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ نومبر سے پہلے انتخابات ہو جائے، اور نومبر کے وقت جب انہیں پاکستان کے نئے آرمی چیف کا فیصلہ کرنا پڑے تو وہ خود وزیر اعظم ہو۔ یہ تو ان کا ایک خواب ہے۔ فضل الرحمان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس جگہ پر عمران خان جلسے کر رہے ہیں آپ جوابی جلسے کریں۔ ایک حکمت عملی تو ہے، ہو سکتی ہے، لیکن ایک حکمت عملی یہ بھی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ان کے جلسوں کا اثر و رسوخ خود ہی ختم ہو جائے گا، زیادہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو عمران خان کہتے تھے کہ میرے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے، پھر امریکی کانگریس کی رکن آئی تو ان سے بڑے پرتپاک طریقے سے ملاقات کی، پھر ان کے ارد گرد بھی وہ سارے تھے، انہوں نے امریکہ کو یہ یقین دہانی کرا دی کہ میں تو آپ کے خلاف نہیں ہوں، یہ باقی ساری باتیں جمع تفریق ہیں۔ تو پھر وہ کہاں گئی آپ کی کہ امریکہ کی سازش کے تحت آپ کو ہٹایا گیا؟ یہ سارے لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان ایک دو جلسوں کے بعد کال دیں گے کہ میں آ رہا ہوں اسلام آباد کی طرف۔ اب کی بار عمران خان صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب نواز شریف نہیں ہے وہاں۔ نواز شریف کے دل میں بڑا رحم ہے، اور نواز شریف نے کوشش کی کہ تصادم کی کوئی کیفیت پیدا نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں گے آپ کو نہ اسلام آباد آنے دیں گے، نہ آپ کو لانگ مارچ کرنے کی اجازت ہوگی ادھر۔ اگر آپ اس کی کوشش کریں گے تو پھر جیل آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ پھر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ فارن فنڈنگ کیس کا نتیجہ بھی آنے والا ہے۔ تحریک انصاف کی لٹیا ڈوبنے والی ہے، اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آپ کسی نئی جماعت کے تحت پھر الیکشن لڑیں گے، سب کچھ کریں گے، آپ کی جماعت کا بھی شیرازہ بکھر جائے گا۔ لہذا آپ اس طرح کا ماحول پیدا نہ کریں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے، یا پھر یہ ہے کہ آپ انتخابات کے لیے اتنا دباؤ ڈالیں کہ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو ملک کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ الٹ پلٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ پاکستان کے نظام کو، پاکستان کے جمہوری نظام کو کی بساط لپیٹیں۔